قید ہے نا، تو مشکلات اور ساری چیزیں، لیکن اگر آپ جیل کے اندر جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے، آزادی کے لیے، قوم کے لیے آپ قید ہیں، سلاسل ہیں، تو دین جو ہے یہ عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر جیل میں بندہ ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، لیکن جو حوصلے اور جذبے ہیں نا وہ آپ ڈاؤن نہیں کر سکتے، انہیں توڑ نہیں سکتے۔ خان صاحب جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، مینٹلی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ایک چھوٹے سے نماز پڑھنے کا وہاں پر جو ہے وہ اسپیس نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جان کے خدشات ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہمیں اس درخواست کو دیے، اور اس کے اوپر اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مینول کے مطابق دیکھا جائے۔ بھائی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر چیک کریں ان کا کھانا، ڈاکٹر کی ایکسیس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک گھر کا کھانا نہ دیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بے شک آپ ان کو کوفتے اور وہ مینیو دیں۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ ہماری سیکیورٹی کے اندر کھانا تیار ہو، ہم خود چیک کریں، ڈاکٹر چیک کرے، اور کھانا جو ہے وہ تیار ہو کے تب ان کو دیا جائے۔ تو یہ ہمارے جنرل کنسرن ہے۔ کچھ ایسی شکیں ہیں جیل مینول کے اندر، کچھ ایسی دفعات ہیں جس میں ممانعت ہے کہ یہ چیز نہیں کی جاتی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جیل مینول خاموش ہے، تو اس کے اوپر نظیریں ہیں، مثالیں ہیں، وہ باقاعدہ طور پر وہ بھی دی گئیں کہ اس کے مطابق یہ چیزیں بنتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، فکس تو ہو گیا اگلے ہفتے کے لیے، لیکن جلدی فیصلہ ہے۔ ڈیلے کر کے ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تب فیصلہ ہے، تو تب تک جو ان کے ساتھ کیے پھر وہ کیسے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا نعیم صاحب، جب آپ ملاقات کرتے ہیں اپنی ویلاگز میں بھی آپ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں جب خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، ایک تو ہماری دہشت گردوں کی طرح تلاشی لی جاتی ہے، پھر جب ہم ان کے ساتھ کیسز ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ہر سماعت کے دوران انہوں نے اس بات کے اوپر کافی زور دیا ہے کہ میں نے حلف لیا ہوا ہے، تو کیا یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ہو یا ذوالقرنین کی سائڈ سے ہو، تو ان کے اوپر وہ سو موٹے ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل لینا چاہیے ایکشن، اور ہم نے بڑا بار مطالبہ کیا ہے، اور جو ہماری درخواستیں فکس کر لیں، ٹھیک ہے، 100 موٹو کو اگر نہیں دل تو ہماری درخواستیں فکس کر لیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں، وہ تو ہمارا حق ہے نا۔ اور دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ ہم جاتے ہیں، پہلے تو تلاشی، پین نکالیں جی، پیپر نکالیں جی، پھر آگے جاتے ہیں، بار اوپر سے بندہ آ رہا ہے، ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں ٹیبل ہے، ٹیبل کی دوسری طرف خان صاحب ہیں، یہاں لیگل ٹیم بیٹھی ہے، اس خان صاحب کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جی۔ مطلب آپ کلائنٹ سے، ایک وکیل جو ہے وہ پرائیویٹ اس نے بات کرنی، لیگل ڈسکشن ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اکیلے بات کر سکیں۔ اور کیا ڈیوائسز ٹیبل کے نیچے لگی ہیں، ہم خان صاحب کے گھر آپ نے دیکھا ڈیوائسز برآمد ہیں، ریکارڈنگ کی جاتی تھی، تو یہ کس قانون کے تحت یہ کیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کو پیش نہیں کیا جا رہا، سیکیورٹی کے بہانے ہیں، سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بھائی سیکیورٹی سرکار کا کام ہے، جب خان صاحب کو زبردستی بلایا جاتا تھا تب تو آپ سیکیورٹی دے دیتے تھے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ میڈیکل ریسٹ پہ ہے، اس وقت نہیں اجازت تھی اور آپریشن کیے جاتے تھے۔ عثمان ڈار کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ان کو تو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا اسی ٹائم جب نمودار ہوتے، اتنے دن بعد سیدھا جا کے کامران شاہد سے بھاگتے ہوئے ملاقات کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری کارروائی جس طرح پریس کلب کی کرسی پہ ہوتا رہا۔ آپ نا ہمیشہ بڑی جو ہے نا، آپ نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور بڑا آپ زبردست سوال کرتے ہیں، اور صرف آپ لوگوں کو سب کا ہی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک ایکچوئل بات پہنچے، تو اس کو میں ایک اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو ساری بیانات ہیں، چاہے وہ پروگرام کے اندر ہوں یا پریس کانفرنس کے اندر، سب کو پتہ ہے کہ اغوا کیا گیا اور کب اغوا کیا گیا، اور جس کو اغوا کیا گیا اور پھر آ کے بٹھا دیا گیا کہ اب آپ کہہ دیں کہ لا تلقی ہے، تو اس کی کیا ویلیو؟ اس کی قانون میں کوئی ویلیو؟ 164 کی اسٹیٹمنٹ کے لیے جو عدالت میں دی جاتی ہے، اس کے لیے رضامندگی ضروری ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے بیان دے، بندوق کی نوک کے اوپر بیان کی کوئی ویلیو نہیں۔ بہت شکریہ۔